السلام علیکم دوستو، نول تہمت تمہارے عشق کی کیس نمبر 34۔ رائٹر ہادیہ مغل۔ ظرف شاہ حویلی واپس آ چکی ہے اور تم بھی اسی دن واپس آئے ہو۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر سوچی سمجھی سازش؟ مقابل بیٹھے شخص نے شایان ساگر کو دیکھا جس کے چہرے پر گہری سوچوں کی پرچھائی تھی۔ یہ اتفاق ہے یا سوچی سمجھی سازش؟ یہ تو میرا اگلا وار ہی زہر کر دے گا، پر اس وقت مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اگر وہ نہ ملی تو اس کا بھگتان سب کو بھگتنا پڑے گا۔ لمبا سا گھونگھٹ بھرے وہ شیعہ کی آنکھ سے مخاطب ہوا۔ کمال ہے، اس بار تمہارے انداز میں کافی شدت پسندی ہے۔ کیا کوئی خاص لڑکی ہے جس کے نہ ملنے پر تم سب کو سزا دو گے؟ بہت خاص، جس کے چھونے کی طلب نے مجھے اس حد تک خوار کیا ہے کہ میں دوبارہ یہاں واپس آیا۔ وہ اسی گاؤں کی ہے۔ اس کے انداز میں حیرت تھی۔ بہت قریبی اور خاص لڑکی۔ اپنی شاید رنگ آنکھوں کو اس نے مقابل شخص پر جمایا۔ تو ظرف شاہ کا کیا کرو گے جو آج تک میں ہر لڑکے کا کرتا ہوں؟ اس نے شانے اچکایا اور سگریٹ کا گہرا کش لیے دھواں فضا میں بکھیرا۔ وہ شیر کے اس پنجرے میں قید ہے جہاں پرندہ بھی پار نہیں مار سکتا، اور اس پنجرے کو چھونے پر ہی تمہارے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں۔ اس کے طنزی انداز پر شایان کی شاید رنگ آنکھوں میں قہر بڑھا۔ مقابل کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، پر دیر ہو چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان جکڑا تھا۔ وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تم بھول گئے ہو تم کسے کہہ رہے ہو؟ شایان ساگر کو جانتے ہو؟ شایان ساگر کون ہے؟ اس کی گردن کی ہڈی پر اپنا انگوٹھا رکھے وہ گھور رہا ہے، جبکہ وہ شخص در سے کرا اٹھا۔ میرے ہاتھ کاٹنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، اور یہ ملک کے وفادار کتے جتنی مرضی کوشش کر لیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی گرفت پر وہ اب پھڑنے لگا تھا، جبکہ وہ انگوٹھا بڑھائے چلا جا رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میرا گریبان چھوڑو، آئندہ ایسے نہیں کہوں گا، میں مر جاؤں گا۔ شایان اس سرفرب وحشی انسان کے بددماغ سے وہ اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا، پر شاید آج زبان کی دغا بازی اسے پکڑ چکی تھی۔ تم کیوں گھبرا رہے ہو یار؟ تم میرے بڑے بھائی جیسے ہو، مجھے تم سے ڈرنا چاہیے۔ الٹا تم مجھ سے ڈر رہے ہو۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے بے فکر رہو۔ اگلے ہی پل اس کا انداز نرم ہوا اور اس نے اپنا انگوٹھا ہٹایا۔ وہ بری طرح کھانستا اپنی سانس بحال کرنے لگا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ شایان ساگر کا یہ عجیب انداز اس نے بمشکل ہضم کیا۔ مقابل شخص جانتا تھا وہ کتنا بڑا درندہ ہے، کب کس پل کسے چیر پھاڑ دے پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ شایان واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا اور گلاس بھر کر دوبارہ لبوں سے لگایا تھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے گلاس خالی کیا اور گہری سانس لینے لگا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں آگ بھڑکنے لگی، پر اگلے ہی پل وہ جناتی کہکا لگائے ہنسنے لگا۔ مقابل شخص نے اپنی گردن کی ہڈی کو سہلایا جو بری طرح درد کر رہی تھی۔ لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کسی شیطانیت کا پتہ دے رہی تھی۔ انجوائے کرو یار، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس غصہ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ وہ جامد لبوں پر مصنوعی مسکان سجائے بولے۔ اسے بچوں کی طرح پچکارتا۔ اس شخص کو ایک پاگل ہی لگا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اسے کئی گالیوں سے نوازتا۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا جو شایان نہیں اس کی طرف بڑھایا تھا۔ کیچر میں مقید بال اور دھلا ہوا چہرہ جس پر حزن و ملال پھیلا تھا۔ آنکھیں ہر آہٹ پر دروازے پر جم جاتی تھیں، پر اس مرتبہ وہ شخص ایسا ناراض ہوا تھا کہ اپنی شکل تو کیا، اپنی مینشن میں موجودگی کا بھی احساس اسے ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ گھنٹوں لانج میں بیٹھی اس کی منتظر رہتی، لیکن وہ شاید اب کم ہی گھر میں موجود ہوتا تھا، یا پھر یہ بھی اس کی سزا تھی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ اب اعتبار نہیں دلائے گا کبھی جو اس کی پکار پر وہ ہر کم نظر انداز کر دیتا تھا۔ اب جب اس نے کئی بار دل سے پکارا تھا وہ نہیں آیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گھلتا تھی جب روم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ آنسو رگڑتی کھڑی ہوئی، پر بھیگی آنکھیں گلابی پڑتی ناک گواہ تھی کہ وہ رو رہی تھی۔ روز کو بے ساختہ اس پر ترس آیا، پر باس کا حکم کیسے ٹال دیتی؟ اور روز وہ دوبارہ اپنا چہرہ صاف کی بولی، یہ لڑکی کون ہے؟ تعبیر نے سامنے موجود چھوٹی سے لڑکی کو دیکھا۔ وہ مشکل 13-14 سال کی تھی۔ شکل و صورت سے وہ کافی خوبصورت تھی۔ یہ آپ سے ملنے آئی تھی۔ روز نے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی دبی شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ بیبی پنک ہڈی کے ساتھ وائٹ کیپری جینز پہنے وہ لڑکی کسی اچھے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے گولڈن بال ٹیل پونی میں موقع تھے۔ مجھ سے؟ مگر کیوں؟ میرا نام سبو ہی ہے۔ اس کی شوخ باریک آواز پر وہ ٹھٹکی۔ پل میں چہرہ سفید پڑا۔ یہی آواز تھی جو اس روز اس نے سنی تھی۔ اس دن نوفل بھائی کا فون ہی میں نے ہی ریسیو کیا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ کی ہی کال ہوگی، پر آپ ناراض ہوئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ ہونٹ باہر نکلے کندھے جھکائے اداسی سے بولی، جبکہ تعبیر ان لمحوں کے زیر اثر کھڑی رہی۔ تم یزدان کی کیا لگتی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھمے بے قراری سے پوچھا۔ روز اس کے عمل پر حیران ہوئی۔ میم، روز نے اسے سبو سے دور کیا جس کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ میم، سبو ہارٹ پیشنٹ ہے۔
روز نے سرگوشن نے کہا اسے سواگت کیا تھا۔ ہارٹ پیشنٹ اتنی سی بچی، ایک اور جھٹکا تھا جو اسے دہلا گیا تھا۔ اس نے سبوہی کو بھیگی پڑتی نگاہ سے دیکھا۔ جی میم پلیز آپ نرمی سے بات کریں۔ ہاں میں نرمی سے بات کروں گی۔ وہ روز کو دیکھے جلدی سے بولے سبوہی آپ یہاں بیٹھ، مجھے بتاؤ یزدان آپ کا کیا لگتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھیں سخت سے رگڑتی بے قرار ہوئی جو ایک بار پھر بہہ گئی تھی۔ وہ بھائی ہیں۔ سبوہی کی مسکان واپس لوٹ رہی تھی۔ بھائی مطلب آپ سب ایک گھر میں رہتے ہو؟ اور آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ اس کے بے تکانہ سوال پر روز کو افسوس ہوا، پر اسے تعبیر پر رحم بھی آیا۔ اسے نوفل یزدان کی بے رخی بے اعتباری نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ نہیں وہ کبھی کبھی آتے ہیں، بلکہ سب ان کو بھائی ہی کہتے ہیں۔ وہ جب آتے ہیں تو ہمیں سب کو چھٹی مل جاتی ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں، ہمیں سب کو مطلب۔ سبوہی نے روز کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ میم اس دن نوفل سر سبوہی کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے۔ یہ بہت شرارتی بچی ہے، مجھے بھی اکثر تانگ کرتی ہے۔ سبوہی منہ پر ہاتھ رکھ کے جھیمپی تھی۔ اس کا معصومانہ انداز تعبیر کو اس پریشانی میں بھی نہایت دلچسپ لگا۔ گو سبوہی ڈرائیور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس نے سبوہی کو جاننے کا کہا۔ مجھے اس سے اور بھی کچھ کہنا ہے۔ روز تم اسے کیوں بوجھ بھیج رہی ہو؟ آپ روز سے پوچھ لیں، وہ آپ کو سب بتائے گی۔ یہ نوفل بھائی کی اسپیشل والی سسٹر ہیں۔ سبوہی چھوٹی سی ناک سکوڑتی دونوں کو از حد پیاری لگی۔ تعبیر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ ناٹی گرل نو گو۔ اس کی ناک کو چٹکی بھرے روز مسکرائی۔ وہ شرارت سے زبان چڑھاتی باہر بھاگی تھی۔ روز مجھے سب جاننا ہے، تم اسے مت جانے دو۔ تعبیر کی بے قراری پر روز بھی پشیمان ہوئی۔ میم وہ اور فن گرل ہے، ایک اور فینج میں رہتی ہے اور ہارٹ پیشنٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے اسے بھیجا ہے۔ سر نے منع کیا تھا زیادہ سوال و جواب نہیں کرنے سے۔ تو مطلب اسے یزدان نے بھیجا تھا، اس نے مان نہیں توڑا تھا۔ تعبیر نے روز سے تسلی چاہی جبکہ دل تو پہلے ہی کرتا کہ اسے یزدان نہیں بھیجا۔ جی میم۔ روز نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ وہی زمین پر تھکی ہاری سی بیٹھی۔ وہ شخص سچا تھا پر وہ آج جھوٹی پڑ گئی تھی۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ روز تفکر سے بولی۔ میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ میں ہر بار اسے دھتکار کا بے اعتبار کر دیتی ہوں اور وہ ہر مرتبہ مجھ سے بلند میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نظر بھی نہیں اٹھا پاتی ہوں۔ میم پلیز اٹھیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ روز اسے کہو مجھ سے بات کریں، مجھ سے ایک بار تو بات کر۔ اگر اس نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں خود کو کچھ کر لوں گی اور تم جانتی ہو میں ایسا کر گزروں گی۔ بہتی آنکھوں سے وہ روز کا ہاتھ تھا۔ میں شدت پسندی سے بولی میم باس ایک ہفتے کے لیے آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں۔ تعبیر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ وہ مجھ سے بنا ملے بنا بتایا چلا گیا، پر کیوں گیا وہ؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ مجھے اس کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے؟ اور اب تو وہ ناراض تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھے مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور کہاں گئی اس کی محبت؟ شدت گریے سے چیختی وہ روز کو ہلکان کر گئی تھی۔ میم میم ان کا جانا بہت ضروری تھا، ان کی مام ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ روز کی طرح روز کی روح فرسا خبر نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ تعبیر کو اپنا دباؤ گھومتا محسوس ہوا۔ کیا وہ اتنی بے خبر تھی؟ اپنی انا پرستی اور بے جا اعتباری سے اس نے نوفل کو ناراض کیا تھا، پر ایک بار بھی پکارنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ تعبیر کو لگا وہ اب کبھی بھی نظر اٹھا کر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ وہ شخص نہ جانے کن الجھنوں میں تھا، نہ جانے کتنی اذیت سے گزر رہا تھا، اور وہ نہ اچھی ہمدرد اور نہ اچھی بیوی بن سکی تھی۔ اسے ظرف شاہ کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے بھی تو کہا تھا کہ ایک بار اعتبار کر لے۔ اسے وہ لفظ یاد آنے لگے، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں پر بے اعتباری کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ اس نے معصوم سی لڑکی کا بھی دل توڑ دیا تھا۔ اس کے جانے کی خبر سن کر وہ بے چین تو ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا۔ وہ لفظ دماغ کو جکڑنے لگے تھے۔ تعبیر اپنے نوفل بھائی بہت اچھے ہیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک بار ان سے ناراضگی ختم کر کے انہیں اعتبار کی نظر سے دیکھیں، وہ مان جائیں گے۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ آپ کے لیے محبت نظر آتی ہے۔ میں نہیں جانتی آپ کی لڑائی کی کیا وجہ ہے، لیکن میں نے بھی بے اعتباری کر کے خود کو نقصان میں ڈالا ہے۔ میری بے اعتباری اب بھی کیا ملے کہ میں اس شخص کے ساتھ اس مان کے ساتھ جا رہی ہوں کیونکہ میں ذہن سے بہت محبت کرتی ہوں اور میری محبت مجھے برباد نہیں ہونے دے گی۔ ظرف شاہ کی آواز کے سوز میں وہ ایک پل کلک ہوئی، پر یزدان کا تلخ لہجہ اس کا بے مان کر کے چھوڑ جانا اسے پھر سے پتھر بنا گیا۔ تم ابھی چھوٹی اور معصوم ہو زری، تم اس شخص کو نہیں جانتی، وہ دھوکے باز ہے۔ وہ اپنی نرمی سے اپنی سائرانہ شخصیت سے سب کو اپنا اسیر کر دیتا ہے، جیسے اس نے تمہیں کیا کہ تمہیں بھی وہ صحیح اور میں غلط لگ رہی ہوں۔ اس نے ہر بار مجھ سے دغا بازی کی ہے، بے وفائی کی ہے۔ تعبیر کی سسکی نکلی جبکہ آنسو اس نے سختی سے رگڑے۔ تعبیر آپ غلط سوچ رہی ہیں، وہ ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے ہمیشہ بہنوں کو سمجھا ہے۔ آپ ان سے ایک بار بات تو کریں، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ تعبیر نے گویا بات ہی ختم کی۔ ظرف شاہ اداسی سے کھڑی ہوئی جبکہ روز بھی تعبیر کی کیفیت پر افسوس کر کے رہ گئی۔ ظرف شاہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی تھی۔ نہ تعبیر نے جنبش کی
اور نہ ظرف شاہ وہاں رکی تھی۔ ظرف شاہ کی ہر بات بلائے وہ اتنے دن اپنی انا پرستی میں رہی تھی، پر آج سے وہی کا آنا اور پھر یزدان کی مام کا بیمار ہونا جس کے بارے میں اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اسے یہ سب پاگل کر رہا تھا۔ وہ شخص اس کے ہر رشتے کا خیال کرتا آیا تھا، پر اس نے اپنے رشتے کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ اسے بڑھ کر تعبیر کو اپنا گناہ کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ ہینڈ بیگ کو کندھے پر درست کرتے باہر پورج میں آئی۔ چہرے پر اس وقت سنجیدگی پھیلی تھی، جیسے بہت ضبط کر رہی ہو۔ قدم اب زمین پر مکمل ٹھہرنے لگے تھے۔ تبھی آج وہ ظرف شاہ کے ساتھ جا رہی تھی۔ یک وقت اسے ایک ہاتھ اپنی جب کھینچا، اس کے منہ پر جمائے، اس کی چیخ کو دبا گیا تھا۔ شیعہ نے پھیلی آنکھوں سے سامنے سفیر کو دیکھا، پال میں چہرے پر ناگواری پھیلی۔ اپنے سفید مومی ہاتھ سے اس نے سفیر کا گندمی ہاتھ جھٹک کر منہ سے ہٹایا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ تلخی سے بولی اور اپنے لبوں کو رگڑا۔ تمہیں دیکھنے کی چاہت تھی، اگلے 2 ہفتے تم میسر نہیں ہوگی اور نہ تمہارا بھائی حویلی میں بھٹکنے دے گا، اس لیے آج موقع سے فائدہ اٹھا کر تمہارے دیدار کو چلا آیا۔ اس کے ریشمی گنہرے بالوں کی لیٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر اس کو چوکور ٹاپس کو دیکھنا چاہا۔ میں نے اسے جدا نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر سفیر کا ہاتھ بری طرح جھٹک کر ناگواری سے بولے۔ جب سے نکاح کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں اس کا دل بے چین تھا، جبکہ چڑچڑا پن بڑھنے لگا تھا۔ اچھی بات ہے تم نے اسے نہیں اتارا، ورنہ پھر انجام بہت بھیانک ہوتا۔ اس کی سرد سرگوشی پر شیعہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ آپ مجھے دمکا نہیں سکتے، یہ میری اپنی مرضی تھی نہ اتارنے کی۔ بظاہر وہ مضبوطی سے بولی، پر اس کی براؤن آنکھوں میں پھیلے سرد پن کو وہ واضح بھانپ گئی تھی۔ میرے علاوہ یہ کام کوئی کر نہیں سکتا۔ سفیر نے مطلب کی بات پکڑی تھی۔ جانے دے مجھے، بھابھی میرا ویٹ کر رہی ہے۔ وہ نظر چڑھتی وہاں سے ہٹنے لگی۔ مزید وہ اس شخص کو اپنے قریب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حسب معمول اس کا بکھرا حلیہ شیعہ کی نفاست پسند طبیعت پر گراں گزرا تھا۔ اور جو میرا انتظار ہے اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ اس کے ساتھ کون پورے کرا؟ وہ اب اس ٹاپس کو اپنے مضبوط پوروں سے چھوئے گمبھیرتا سے بولا۔ سفیر آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا جو مجھ پر اس طرح حق جتا رہے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی، ہے سفیر کے جنم، کتنا پیارا لگتا ہے تمہارے منہ سے میرا نام۔ اس کے شفاف گول چہرے گہری نگاہ ڈالے، وہ شیعہ کی جان حلق میں لائے۔ بہت چھچورے انسان ہیں آپ۔ وہ اسے جھٹکتی رخ موڑ گئی، جبکہ بیزاری وجود میں پھیلنے لگی۔ صرف تمہارے معاملے میں اس کے کان کے قریب چکے وہ سرگوشانہ بولے۔ شیعہ پاؤں پٹکتی آگے بڑھی، جبکہ سفیر نے اس کی کلائی جکڑ کر اپنی جانب گھمایا کہ وہ سیدھا سینے سے ٹکرائے، پر ہاتھ جماتی وہ اگلے ہی پل فاصلے پر ہوتی۔ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتی لب دبا گئی۔ نکاح کا جوڑا میں پسند کر چکا ہوں، بس تم نے اپنی پسند کی مہر لگانی ہے۔ یہ نکاح میری پسند کا نہیں ہے، تو میں نکاح کے جوڑے پر مہر کیسے لگاؤں؟ بنا کسی لحاظ کے بولتی وہ سفیر کو ایک پل کے لیے سخت کر گئی۔ اس نے شیعہ کے دونوں بازوؤں کو شدت سے جکڑے جھنجھوڑا۔ جانتی بھی ہو کیا بول رہی ہو؟ اس کی براؤن آنکھیں سیاہ ہونے لگیں، جبکہ لال ڈورے ابھرتے شیعہ کو سہما گئے تھے۔ سفیر مجھے چھوڑیں، وہ سہمی سی بولی، جبکہ وہ اپنی گرفت مزید سخت کر گیا۔ کیوں چھوڑوں؟ جو بکواس کی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ اس کے جارحانہ تیور شیعہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ آ گئے نا اپنی جہل پن پر؟ وہ درد برداشت کرتی تنزیہ بولے۔ ایک بار پھر اس کا غضب بڑھا گئی تھی۔ یہ جہل پن ہے تو ہے، پر اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر میری جہالت کا وہ روپ دیکھو گی کہ تمہاری روح بھی تڑپ جائے گی۔ اور تم یہ اچھے سے جانتی ہو کہ جہل جب اپنی جہالت پر آ جائے تو پھر مقابل بھی نہیں دیکھتا کون ہے۔ سفیر کا آگ اگلتا لہجہ شیعہ کو جتا گیا تھا کہ وہ شخص اتنا بڑا جنون نہیں ہے۔ چھوڑیں سفیر، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر کراہیت پھیلی جو سفیر کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، جب سے تم شایان ساگر کے پاس ہی آئی ہو تمہارے دل میں میری ناگواری مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ چیز اس نے کئی بار محسوس کی تھی اور آج وہ دل میں پنپتی سوچوں کو زبان پر لے آیا تھا۔ شیعہ کا رنگ فاق ہوا۔ اس راز کو وہ خود سے چھپائے ہوئے تھے کہ کہیں اس کا دھیان دوبارہ اس ساحر پر نہ چلا جائے، پر سفیر ایسا کہے گا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری خاموشی مجھے احساس دلا رہی کہ میری سوچ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے اگلے ہی پل شیعہ کو چھوڑا جو اپنے بازو سلاتی نظر جھکا گئی تھی۔ یعنی میں ٹھیک سوچ رہا ہوں؟ تم اس شایان ساگر؟ سفیر مٹھی بنچے بمشکل ضبط کر پایا۔ آپ بے جا شک کریں۔ اس کا کمزور لہجہ سفیر کو واضح محسوس ہوا۔ مر جاؤ گی تم میرے ہاتھوں۔ بے وفائی کی سزا بہت بری ہوتی ہے شیعہ، تم اگر میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ تم اگر مجھے زندہ دفن بھی کرنا پڑا تو وہ بھی کر گزروں گا۔ اس کو بازو سے دوبارہ جکڑے اس نے اس حد تک قریب کیا کہ فاصلہ چند انچ کا باقی رہا تھا۔ شیعہ کے لبوں سے کرہا نکلی، جبکہ سفیر کا تڑپتا دل مزید سلگا گیا۔ اسے بری طرح خود سے دور کی اس نے سرخ پڑتی آنکھوں اور غضب بڑھاتے چہرے سے انگشت بلند کی شیعہ کو دیکھا جو برتا دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ یاد رکھنا، مار دوں گا تمہیں۔ وہ جاتے جاتے بھی دھمکی دینا نہیں بولا تھا۔
وہ درد برداشت کرتی وہیں سہمے کھڑی رہ گئی۔ سفیر کا غضب، اس کی درست سوچ اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ زین شجیہ انتظار کر رہی ہے، وہ معصومیت سے بولتی مدد طلب نظروں سے زین کو دیکھنے لگی جو نہایت مگن سے ناشتہ کر رہا تھا۔ جب تک میں ناشتہ مکمل نہیں کرا تم یہاں سے ہلو گے بھی نہیں۔ زین، یہ ناشتہ کا وقت نہیں تھا۔ اور روحان سی ہوئی، صدیقہ بیگم کی گوریاں برداشت کرتے وہ جس طرح ناشتہ روم میں لائی تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن وہ ان چند دنوں میں خود کو سمجھا گئی تھی کہ وہ زین کو بالکل بھی پریشان نہیں کرے گی۔ شجیہ کے نکاح کی وجہ سے گھر میں تیاریاں شروع تھیں، ایسے میں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانی ایک طرف کر چکی تھی۔ جانتا ہوں یہ وقت کھانے کا، اس لیے میں ناشتہ اور لنچ اکٹھا کر رہا ہوں۔ زین کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کھانے کے معاملے میں بہت موڈی ہیں۔ وہ نفی میں ساریلا زین کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ صرف تمہارے معاملے میں میرا موڈ ذرا نہیں بدلتا، ظلمانیت سے بولتے وہ ظرف شاہ کے چہرے پر گلال بکھیر گیا۔ پلیز جانے دیں، شیعہ انتظار کر رہی ہے اور آپ کو بھی تو جانا تھا۔ آپ دل نہیں چاہ رہا کہ تم جاؤ۔ اس کے پوش پر پھیلے ریشمی بالوں اور گلابی چہرے پر پرتپش نگاہ ڈالے وہ گمبھیرتا سے بولا، کیوں اب کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ صدا کی معصوم وہ گھبرائی تھی۔ ہاں سر میں درد ہے۔ ایسا کرو میرا سر دبا دو۔ وہ جوس کا گلاس ٹرے میں رکھے تھکن صدا سا بولا، جبکہ نگاہ اب بھی دوسرے کوچ پر دراز ظرف شاہ پر تھی۔ زری جھٹ سے اٹھ کر اس کی جانب آئی۔ جب اس نے ہاتھ بڑھا ظرف شاہ کو اپنے قریب کھینچا، وہ بمشکل خود کو سنبھالے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ ذہن اس نے اٹھنا چاہا لیکن ذہن نے اس کی پوچھ کے گرد ہاتھ پھیلا کر اسے حصار میں قید کیا۔ ذہن آپ کا سر درد تھا، وہ اب بھی درد میں ہی اٹکی تھی، جبکہ گلنار ہوتا چہرہ اس کی قربت پر دہک اٹھا تھا۔ میرے درد کی دوا دور بیٹھی تھی تو سر درد ٹھیک کیسے ہوتا؟ قریب رہو گی تو درد بھی نہیں ہوگا۔ وہ شیعہ کا انتظار کر رہی ہے، پلیز جانے دیں۔ بڑھتی دھڑکنوں کو سنبھالے وہ بامشکل بولے، جاؤ۔ وہ اسے آزاد کرتے دوبارہ جوس کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ آپ ناراض ہو گئے؟ وہ روحان سی ہوئی، ہاں تمہیں کیا پرواہ کہ تمہارا شوہر ناراض ہے یا نہیں؟ وہ پلیٹ دور کرتا مصنوعی ناراضگی سے بولا، مجھے کیوں پرواہ نہیں ہوگی، آپ کی ہی تو پرواہ ہے۔ وہ زین کو دیکھ کر روحان سی ہوئی جو نگاہ مڑے اب موبائل میں مگن ہو گیا تھا۔ جاؤ دیر ہو جائے گی تمہیں، وہ سرد پان سے بولا۔ زین، ظرف شاہ کی آواز بھیگنے لگی، کیا زین؟ وہ اب رچ کر مڑا، میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ نہیں کہیں گے، پر ایسے ناراض نہ ہو ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس دیوانے کی حالت دیکھ زین دنگ ہوا تھا۔ کیا تھی وہ چھوٹی سی لڑکی جو اس سے تک سادہ دل اور شفاف تھی کہ اس کی مصنوعی سی ناراضگی کو بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو، میں آپ کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، تو باقیوں کے ساتھ بولتی ہو؟ اس کی گلابی پڑتی ناک کو دیکھا، نہیں زین میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ فوری نفع میں سر ہلاتی بے قرار ہوئی، پھر کیوں نہیں بتایا کہ ماں تمہیں پریشان کرتی ہیں، وہ تمہیں ڈراتی ہیں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ قریب ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ سہم گئی تھی، تم میری روح میں بسی ہو، مجھے نہیں پتہ ہوگا تو پھر کسے پتہ ہوگا؟ اس کا سلگتا دل جیسے ان لفظوں پر پرسکون ہوا تھا۔ آپ مصروف تھے زین، اور شیعہ کی شادی بھی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ گہری پلکیں عارض پر جھکایا زین کا دل جکڑ گئے، تم میری اول ترجیح ہو، باقی سب میرے لیے بعد میں ہیں، وہ آپ کی اماں بھی ہیں اور تم میری بیوی ہو۔ زین کے جواب پر وہ چپ رہ گئی۔ وہ مجھے مارتی نہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، بس مجھے مار سے بہت ڈر لگتا ہے۔ زین اسے کندھے سے لگاتا آنکھیں موند گیا، وہ اب تمہیں کبھی نہیں مارے گی کیونکہ وہ اپنا بیٹا کھونا نہیں چاہتی۔ اس کا کندھا سلائے وہ زری کے تفکرات ختم کرنے لگا۔ اب جاؤں میں؟ زری نے دمے پان سے پوچھا، مبادہ وہ دوبارہ ناراض ہو جائے۔ دل نہیں چاہ رہا تمہیں بھیجنے کا، پر تمہیں مجھ سے زیادہ نیند پیاری ہے۔ وہ اس کے گال کو سلائے وہ بوجھل پان سے بولا، مجھے آپ سے جڑا ہر رشتہ پیارا ہے۔ وہ جھجک کر اٹھتی، اس کا مان بڑھا گئی تھی، اس کا ہاتھ تھم تھا، وہ اسے نیچے لیے بڑھا تھا۔ شیعہ سفیر بھائی نے آپ کا ڈریس پسند کر لیا تھا۔ وہ شیعہ کا سنجیدہ چہرہ دیکھے بمشکل بولی، پر مجھے وہ نہیں لینا۔ اس کے سیدھے جواب پر ظرف شاہ خاموش ہوئی۔ شیعہ بے مقصد گھومتی اب بھی انہیں لمحوں کے حصار میں تھی۔ سفیر اس کے دل میں چھپا راز جان گیا تھا، اسے اب بھی یقین نہیں آتا۔ اس کا شدید ری ایکشن، اس کی باتیں سب دماغ کو جکڑنے لگے۔ نہ جانے وہ شخص اب کیا کرتا۔ اپنی آنکھیں جھپکتی وہ آگے بڑھی، جب مقابلے سے ٹکرائی تھی، ہاتھ میں پکڑے دو بیگ زمین بوس ہوئے، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی ظرف شاہ کا رنگ سفید پڑا۔ ایم سوری۔ شیعہ ماتا سلائے نیچے جھک کر بیگ اٹھایا سیدھی ہوئی، پر سامنے صنم اور سندری کو دیکھتی حیران ہوئی۔ تم؟ شیعہ کے چہرے کی ناگواری ملحات میں بدلنے لگی۔ وہ ماضی میں اس کی کافی اچھی دوست تھی، جس سے رابطے ظرف شاہ اور زین کے نکاح پر ختم ہوئے تھے۔ صنم اس کے گلے لگی، ظرف شاہ پر قہر آلود نگاہ ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ ظرف شاہ کا سانس پھولنے لگا، جبکہ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ وہ قدم پیچھے لیتی وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، جب پیچھے موجود شخص سے ٹکرائے۔
ظرف شاہ نے سہم کر پیچھے مڑنا چاہا، لیکن وہ شخص اس کو دونوں کندھوں سے تھامے اسے روک گیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ باسط کی آواز پر اس کی سانس بحال ہوئی جب کو شیعہ کے گلے لگی۔ صنم کا رنگ بھی باسط کو دیکھے فاق ہوا۔ سامنے اس شخص کو دیکھے اس نے شیعہ کو ہاتھ میں چھوٹی سی چیڑ تھما کر مٹھی کو دبا دیا۔ شیعہ ناسم سے دور ہوئی، اسے مٹھی کھولنا چاہے، پر صنم باسط کو دیکھتی اس کا ہاتھ دوبارہ دبا گئی تھی۔ باسط کے ساتھ نگاہیں اسے سامنے کھڑے شیعہ کے باوجود اپنے وجود میں پیوست ہوتی محسوس ہوتی، وہ ذہن کو لے جائے گی۔ باسط بھائی، دل میں دبا ڈر وجود کو بھی جکڑنے لگا تھا۔ تمہارا بھائی ایسا ہونے سے پہلے اس لڑکی کو قید کر لے گا، ایسی قید جہاں اسے رہائی نہیں ملے گی۔ تم شیعہ کے ساتھ رہو، پر اسے کچھ بھی احساس مت لے ڈالنا۔ باسط نے ظرف شاہ کا ڈوبتا حوصلہ بڑھایا اور اس کی طرف بڑھا۔ میں تم سے جلد ملوں گی۔ وہ شیعہ کا ہاتھ دباتی مڑی اور تیز قدموں سے لفٹ کی طرف بھاگی۔ سندری، شیعہ نے اسے پکارا، پر وہ لفٹ میں بند ہو چکی تھی۔ شیعہ اب بے حیران پریشان کھڑی رہی، جبکہ ظرف شاہ حلق تار کرتی اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ باسط بنا شیعہ کو احساس دیا اس کے پاس سے گزرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں دبی چٹ باسط کی نظر سے اوجھل رہی تھی۔ جاری ہے، اپنی رائے کا احساس ضرور کیجیے گا۔ کیا لگتا ہے باسط قید کر لے گا صنم کو، اور شیعہ کا کیا بنے گا؟ اگلی قسط کل خوش رہیے۔ خواتین و حضرات، چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔